صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس ازکس نشستس من تہ سارے وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم وتھ ونجہ ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف رٕژ رٕژ رحمٕچ وۄمید ہیٚتھ یِہے وۄمید تُہۍ سٲری ٲسِو وارٕ وتہِ پننٮ۪ن خانوادن منٛز تہٕ مزیٖد دُعا بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز یُس قادر چھُ یُس فاطر السماوات والارض چھُ یِہے دُعا کہِ سٲنۍ سٲری یِم گرہ چھِ تمن گرہ گژھن کُشاد تِم گنڈ کھُلن تہٕ سون تقدیٖر گژھن بُلند تہٕ زندگی گژھن آسان آمیٖن یا رب العالمیٖن ناظریٖن ہر دُہٕکۍ پٲٹھۍ صبحٲے تُہنٛدِس خدمتس منٛز اشکٕکۍ تہٕ لولٕکۍ کینٛہہ فسان ہیٚتھ فہمو ادراکٕکۍ کینٛہہ پیمان ہیٚتھ کینٛہہ مُشاہدات ہیٚتھ کینٛہہ خبرٕ ہیٚتھ کینٛہہ ڈالہِ ہیٚتھ تہٕ بیٚیہِ خاص کٔرِتھ اکھ دُردان بصوٗرت مہمان ہیٚتھ أزۍ میزبان بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ لرِ لوٚر میون عزیٖز دوست وساب جیلانی السلام وعلیکم السلام حضرت ٹھیک چھو الحمدللہ تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ بڑٕ خوٗبصوٗرت کوٚروٕ تۄہہِ پروگرامُک آغاز تہٕ یوٗجؤلی یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کران چھِ تہٕ بڑٕ خوٗبصوٗرت الفاظو سۭتۍ کوٚروٕ تۄہہِ پروگرامُک آغاز تہٕ بہٕ اوسُس سونٛچان کہِ یِم الفاظ چھُ یِم کۭتیاہ طاقت چھِ تھاوان یا یِم کۭتیاہ اثر چھِ تھاوان یہِ کوٗتاہ میچھر چھُ آسان یِمن الفاظن منٛز اگر یِم الفاظ خوٗبصوٗرتی سان استعمال یِن کران اتھ چھُ آسان باثر چھُ انداز آسان یِمن الفاظن منٛز تہٕ اتھ چھُ شٲعر بڑا خوٗبصوٗرت شعر لیکھان کہِ اگر پلک پہ ہے موتی تو کافی نہیں ہنر اگر پلک پہ ہے موتی تو کافی نہیں ہنر بھی چاہیے الفاظ میں پرونے کا بڑا خوبصوٗرت بالکل یہ الفاظ چھُ نہ وساب الفاظس چھُ یُتُے یوت نہٕ طاقتٕے یوت اتھ چھُ یہِ طاقت کہِ یِم چھِ زٕ مُتضاد فیٖلِنٛگز زٕ اپوزِٹ فیٖلِنٛگز پیش کران مثال پٲٹھۍ یہِ الفاظ ییٚلہِ آسان چھُ ناظریٖن یِہوے الفاظ چھُ محبت آسان یِہوے الفاظ چھُ نفرت تہِ آسان یِہوے الفاظ چھُ اظہار آسان یِہوے الفاظ چھُ انکار تہِ آسان بالکل یِہوے الفاظ چھُ تحسیٖن کٲنٛسہِ خٲطرٕ کران تہٕ یِہوے الفاظ چھُ تذلیٖل کران تذلیٖل کران بے شک یِہوے الفاظ چھُ ولہٕ ولہٕ کران تہٕ پانس کُن بُلاوان تہٕ یِہوے الفاظ چھُ دٕر دٕر کران بے شک تہٕ کٲنٛسہِ دوٗر کران پانس نِش بیٚیہِ چھُ یِہوے الفاظ چھُ کِتاب تہِ تہٕ یِہوے الفاظ چھُ تفسیٖر تہِ یِہوے الفاظ چھُ تفسیٖر تہِ بنان تہٕ بے شک یہِ الفاظ یُس چھُ آسان تہٕ یہِ الفاظ ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ تہٕ پننٮ۪ن جذباتن تہٕ کیفیاتن پیش چھِ کران تہٕ یہِ الفاظ چھُ سٮ۪ٹھاہ بُلند تہٕ خوٗبصوٗرت بے شک بیٚیہِ نیازو ییٚلہِ یہِ الفاظ یُس نہٕ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کران پیش پننٮ۪ن جذبات کیازِ تتھ سۭتۍ چھُ آسان رِلیٹڈ جذبات پننہِ زبانہِ منٛز تتھ چھُ آسان رِلیٹڈ فیٖلِنٛگ جذبات چھِ آسان سُہ چھُ زیادٕ خوٗبصوٗرت بنان ییٚلہِ أسۍ پننہِ زبانہِ منٛز چھِ یہِ الفاظ پیش کران یُتھُے تُہۍ زبانہِ ہٕنٛز کتھ کرو نہ زبان چھِ آسان زبردست پُر اثر چیٖز یُتھُے أسۍ زبانہِ منٛز أسۍ یہِ پیش کرو نہ پننہِ زبانہِ منٛز تہٕ پتہٕ چھُ زیادٕ مزٕ لگان مزس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مےٚ یاد کیونکہِ ونٛدٕ تہِ چھُ تہٕ ونٛدس منٛز کیاہ چھِ أسۍ کران یوٗجؤلی أسۍ ٲسۍ بوزان یُتھُے زبانہِ ہُنٛد بہتریٖن انہار چھُ آسان یُتھُے أسۍ کانٛہہ ضرب المثل کانٛہہ کہاوت یا کانٛہہ دوٚپ پیش کرو تہٕ مےٚ چھِ ذہنس منٛز کینٛہہ دٔپۍ یاد پیٚوان اگر تۄہہِ تہِ کانٛہہ یاد پیٚیہِ ضروٗر یِتھ کٔنۍ مثال پٲٹھۍ أسۍ چھِ پیش کران پِلِم نہٕ تہِ ژٔکی گٲم تہٕ اتھ چھُ زٔرۍ بوٗز بہہِ وُہٕرۍ بڈشاموٗد زٔرۍ اگر بہہِ وُہٕرۍ بڈشاموٗد یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ ونان مُسس کپس چھِ ونان یا أسۍ چھِ ونان کہِ ہتہٕ ہونہِ کھٮ۪تہٕ زنٛگ شال ترٲوِتھ بٹھن لورِ شال ژٔلِتھ بٹھن لورِ یہِ چھُ واریاہ برونٛٹھ بوٗزمُت شال ژٔلِتھ بٹھن لورِ یِتھٕے کٔنۍ کہاوت أسۍ چھِ ناظریٖن آز یہِ ونان أسۍ چھِ پیش کران اَوٕ موٗجوٗب کہِ أسۍ ہٮ۪کو یِم دۄہرٲیِتھ بے شک أسۍ ہٮ۪کو دۄہرٲوِتھ یِم تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنٮ۪ن یُس یِنہٕ وٲلۍ پوٗے چھِ تِمن تام واتناوو پنٕنۍ زبان أسۍ چھِ آز کل اکثر موبایلنٕے منٛز بِزی آسان زیادٕ تر چھِنہ بیٚیہِ چھُنہ نیاز بھاے کہِ موبایل صحیح کرو تُہۍ مگر یُس اَسہِ سون ٹایم اوس مےٚ چھُ پیٚوان یاد کہِ تِمن دۄہن اوس نہٕ یوٗجؤلی ونٛدس منٛز ٲسۍ بچہِ بیٚہوان تہٕ أسۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنی کران یِم پرٛٮ۪سہٕ کران پانہٕ ؤنۍ شیر تہٕ مگر مےٚ باسان کیازِ لایٹ وایٹ اوس نہٕ کینٛہہ موبایل ٹیکنالجی ٲس نہٕ کینٛہہ فون تہِ اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اوس نہٕ ٹیلی وِجن تِتھ پٲٹھۍ آسان کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚس تہِ چھُ مےٚ باسان کہیں نہ کہیں حال سُے ییٚمہِ حسابہٕ اَسہِ الیکٹرسٹی ہُنٛد حال چھُ شامنس چھُ بیٚہوان أسۍ برابردی
تہ ناظرین پائی اخ چھ زبان ہند انہائی آسان تو بیٚیہِ چھِ خدمت امہِ خٲطرٕ أسۍ کران ہر صبحٲے تُہنٛدِس خدمتس منٛز ڈٲلۍ پیش کران ڈٲلۍ پیش کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اکھ انتظام آسان تھوٚومُت تہٕ آز تہِ چھُ اَسہِ اکھ انتظام تھوٚومُت ناظریٖن تُہۍ تہِ بوٗزِو یہِ بٲتھ أسۍ تہِ بوزو یہِ بٲتھ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक मौसम और शाहराओं के हवाले से अपडेट्स पहुंचाते हैं। तो आज श्रीनगर में मतलब जुज़वी तौर अवर आलूद रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में मतलब साफ़ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। लेह में -5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पर भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं, ओली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से, लेकिन आप जानते हैं उससे पहले एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन, तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो हर दुख पे तो मालूम कि आज तस स्टूडियोस मन सोन स्टूडियो मुजयन कोर्मुत एक खास शख्सियतन। तो नाज़रीन मालूम कि समाजिक रोल समाजस मज अत मन इनफरादी रोल तन वसाफ तो इज्तिमाई तौर रोल आसान। इनफरादी रोल यह कि इंसान कुन मनसबस पे कारोबार करान या फैज़ कुन मनसबस पे तो तथ पे कर पन जिम्मेदारी। तो पत् मगर यह ज़रूरी सोसाइटी बनाऊँ, जब कोई सोसाइटी और एक कोई कौम बन जाता है, उसमें ज़रूरी ये रहता है कि जो हमारे ज़िहस शख्सियतें हैं हमारी सोसाइटी, वो इस तरह से काम करती है कि वो इसको एक जगह जमा करने की कोशिश करती है और फिर तरक्की की राह पर गामज़न कराती है। ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, एक हमजहत शख्सियत मैं कहूँगा, जो मल्टी टैलेंटेड एक शख्सियत है, ज़िंदगी के हर पड़ाव पे उन्होंने इस तरह से काम किया है कि हमारी जो वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर बिलअमूम, उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो नुमाया है वो काम और जो काबिल तहसीन है वो काम। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा एक
ایکٹیوسٹ ہے, ایک سماجی کارکن ہے, اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے, ایک بزنس مین ہے, ایک جو ہم بولیں گے نا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنے والے, ایک ایسے آدمی جنہوں نے بہت سی چیزوں میں پہل کی ہے. وہ پہل کس طرح کی ہے, کون شخصیت ہے ہمارے ساتھ, آج ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب محترم جگموہن سنگھ رینا. آداب, آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں. آداب, سننے والوں کو نمسکار, آداب اور ست سری اکال. بہت پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہیں گے کیا آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی پاپولر پروگرام ہے دوردرشن کا, جسے خالی جموں کشمیر میں بھی نہیں بلکہ جموں کشمیر کے باہر بھی لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ پورا پروگرام جو ہے وہ سوشل, کلچرل اور جو ہماری یہاں کی زندگی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم سم فرینڈس جو مجھے باہر سے کبھی بات کرتے ہیں, یار یہ پروگرام ہمیں جو صبح وہاں سے پتہ لگا کہ ایسا ہے, اور کچھ ایسی شخصیات جو بالکل چھپی ہوئی تھیں ہمارے بیچ میں, چاہے وہ فوک میوزک کے ساتھ تھے یا وہ رائٹرز رہے ہیں, تو ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت مشاہدہ ہوتا ہے جب ہم آپ جیسی شخصیتوں کو یہاں بلاتے ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم آپ سے بات کریں. آپ کی زندگی کے اس طویل سفر میں ایک مشاہدہ ہوتا ہے پچھلے 10 سالوں کا, 30 سالوں کا, 40 سالوں کا, اور وہ مشاہدہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہمیں تو ملتا ہی ہے براہ راست اور سامنے بیٹھ کر, اور جو ہمارے ناظرین رہتے ہیں تو ان کو بھی خاصا ہی رہتا ہے. بالکل. تو رینا صاحب, سوشل ایکٹیوزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بھی باتیں کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رینا صاحب کا تعلق کس علاقے سے ہے, کہاں پہ تعلیم, تربیت, ایجوکیشن کا معاملہ رہا, اور بچپن کیسا گزرا, اور اس کے بعد پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں, سوشل ایکٹیوزم میں, انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا, تو یہ جو سفر رہا زندگی کا ابھی تک کا, تو وہ کیسا رہا, شروع کہاں سے ہوا اور اب تک کا سفر کیسا؟ دیکھیے, میں ایک اس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں جو 47 میں پارٹیشن کے بعد مظفر آباد سے یہاں آئی. ٹھیک ہے. لیکن میرا جنم جو ہے وہ سنگھ پورہ کلان ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہوا, اور اس کے بعد پھر میری جو تعلیم تھی وہ سری نگر سٹی میں ہوئی. میں ڈی اے وی اسکول, خالصہ اسکول, اور اس کے بعد پھر میں نے ایس پی کالج میں سائنس پڑھا, پھر آرٹس میں بمنا کالج میں گیا, اور اس کے بعد میں نے LLB آنرس کشمیر یونیورسٹی سے کیا. تو یہ سارا سفر جو میرا تھا یہ فل آف ایکسپیرینسز تھا, اور مجھے شروع سے ہی کچھ چیزوں کا اندازہ تھا کہ میرے کچھ دوست جو ان اویئر تھے زندگی کی اس لائف میں کیا کرنا ہے, تو یوتھ اس ٹائم پہ بڑا ذہین تھا یہاں سے, اور ایک بڑا مائل ٹائپ کا, ویری کوارڈیل ٹائپ کا یوتھ جو کشمیر میں ہے. تو میں نے سوچا کہ صاحب ان لوگوں کو کیوں نہ یوٹیلائز کیا جائے فار کنسٹرکٹیو اینڈ, اس توانائی کو, اس انرجی کو, اس انرجی. اور ان میں اویئرنیس نہیں تھی. میں آپ سے بتاؤں کہ جب میں ایون 10th کلاس میں تھا, بہت سے میرے دوست جو تھے ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, کیونکہ اسکول میں بھی میری بہت سی ایکٹیویٹیز تھیں وہاں. ان دنوں پہلے NCC سے پہلے ACC ہوا کرتی تھی. وہ ACC کیا ہوتا ہے؟ ACC وہ NCC کا پری کلاس تھی, جس کو بولتے ہیں کہ آپ کی نیول ہو, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے NCC ہو, اس کا بیسک ٹریننگ ہوا کرتا تھا. تو ان چیزوں میں جب بیٹھتا تھا, جاتے تھے, کیمپس ہوتے تھے, تو بہت سے ینگ نوجوانوں سے جب بات ہوتی تھی تو ایسے پتہ لگتا تھا کہ کشمیر کے بہت سے نوجوان نہرو پارک, ڈل لیک تک نہیں جا پائے, کیونکہ زندگی اس طرح کی تھی کہ مطلب لوگ بس پڑھائی کے بعد گھر بیٹھ جاتے تھے, اور محلے میں ایک ان کا اپنا ایک زندگی کا بسر ہوتا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایسا تھا کہ ڈیڈی ہمارے ہر سیٹرڈے کو چشمہ شاہی, کہ بھئی سیٹرڈے کو ہم لوگوں نے وہاں کھانا. تو آئی یوز ٹو سی کہ بھئی ہمارا کشمیر کا یوتھ اور کشمیر کے لوگ بہت کم ان جگہوں پر جاتے تھے. جو لوگ باہر سے جیسے ٹورسٹ ہوا وہی لوگ وہاں بہت جاتے تھے. تو مجھے یہ لگا کہ بہت ہی ایک بند کمرے میں رہنے کا شوق تھا ہمارے لوگوں کو, ایک بہت ہی, جس کو ہم یہ کہیں کہ اس وقت ایک شرم اور حیا کا ایک بڑا دور تھا کہ لوگ کھل کے کہیں کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے, محلے میں دوستی یاری ہوتی تھی. تو اسکول میں پھر جو میرا ایک سپورٹس کی طرف بھی رجحان رہا, انکلینیشن تھی جی, تو میں ایک ہاکی کا پلیئر بھی رہا اسکول کے بیچ میں, تو انٹر ڈسٹرکٹ کھیلا. پھر اسکول میں میرا ایک اور جو انٹرسٹ بڑھا وہ تھا کہ میں شروع سے کچھ انیشیٹو بڑا تھا اور ایکٹیو تھا,
تو میں اسکول میں جو صبح کی مارننگ پریئر ہوتی تھی تو مجھے اسٹیج پر سامنے چڑھا کے وہ پھر پی ٹی جو کرایا کرتے تھے آئی یوز ٹو مطلب سارا گائیڈ کرتا تھا کہ ڈائریکشن کہ صبح پی ٹی شروع ہوگی. تو اس طرح سے کلاس میں بھی مانیٹر تھے. تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ صاحب ہم کوئی اس طرح کے نوجوان تھے جس کو کہیں کہ گنڈا ٹائپ کا وہ ہوتا ہے, ویسا نہیں تھا. بٹ ایک ڈسپلن لائف جو تھی وہ بیسک ہمیں ملی این سی سی سے. جس طرح فوجی کو ایک ٹریننگ ملتی ہے لائف اچھی بتانے کی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فوجی جو ہے یہ ڈسپلن آدمی ہوتا ہے سیکورٹی فورسز میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی شروع سے جو ڈسپلن ملا وہ سب اسی سے ملا. تو اس کا ہم لوگ استعمال کرتے کرتے جو نوجوانوں کو ساتھ لیتے گئے. تو میں کیا بتاؤں کہ 10th کلاس میں تھا تو میں نے اس ٹائم تھوڑی سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محلے میں اکٹھی شروع کی. ہم بٹمالو میں مگر باغ پہلے رہتے تھے تو بٹمالو کے نوجوان مل کے سارے شام کو بھئی ہم ایک تو مٹھو گرم کھیلتے تھے جو کہ آج کے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مٹھو گرم کون سی چیز ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے, مجھے بھی نہیں پتا مٹھو گرم کے ساتھ. دیکھیے وہ ایسے ہوتے تھے کہ کوئی چھوٹی چھوٹے پیسز اس کے جو برتن کے نا وہ ٹکڑے مٹی کے وہ 7 کے قریب رکھتے تھے بیچ میں. 2 ٹیمیں بن جاتی بال سے یا کسی اس سے بال سے مارا جاتا تھا, وہ گر جاتی تھی. تو وہ دوسری ٹیم جو تھی وہ بال لے کے آپ کو مارے گی تو آؤٹ ہو جائے گا. تو تڑی کہہ لیں, تڑی ہم کہتے تھے اس کو. ہاں پتہ نہیں مجھے تو مٹھو ہم اپنی زبان میں اسی سے سنتولیا یا گرم سنتولیا بھی کہتے تھے. مجھے آپ کی اس بات سے مجھے زبردست ایک چیز یاد آیا کہ ہم جب ونٹرز میں کھیلتے تھے پھر یہ کسی نالی میں بھی چلی جاتی پھر وہ داغ ہمارے کپڑوں پہ رہ جاتا تھا. بالکل بالکل. تو ان سب چیزوں سے محلے میں ہم نوجوانوں کے بیچ میں بہت پیار, ایک نیچرل لائف جو تھی نا وہ بہت ہوا کرتی تھی. یا پھر محلے میں ہم لوگ کرکٹ کھیلنا سڑک پر ہی, کیونکہ باغ اتنے تھے نہیں, ناٹ ڈیولپڈ تھے, تو وہ بھی ٹیم. تو اس سے نوجوانوں کے بیچ میں ایک بڑا اچھا تال میل جو بنتا تھا. ایون پھر جو محلے میں اس ٹائم وہ سٹاپو ہوتا تھا. سٹاپو وہ جیسے زمین پر ایک لکیر مار کے کالے کوئلے سے وہ 6 کھانے بنا دیے اور ایک چھوٹا سا ڈبی لے کے اس کے 7 پاؤں سے اس کو پورا باہر نکالنا ہے. کشمیری میں تو یہ گیم اس میں ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی محلے کی ہوتی تھی, وہ بھی بالکل یا ٹیم پر لڑکیاں وہ نا ہاتھ میں. ہاں جی. تو اس طرح کی جو گیمز وغیرہ سے ایک تال میل بڑا قریبی تھا لوگوں کے بیچ میں. اور پھر ہم لوگ اس ٹائم یہ جیسے کیا بولتے ہیں وہ ہاتھ سے دھاگا کا بنانا, وہ کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گیمز بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا. مائنڈ شارپ بھی رہتا تھا ان چیزوں سے, حساب لگانا ہے چیزوں کا, خود کوشش کرنی ہے, کریٹیوٹی یہ ذہن پان سوچانا. اور کچھ لوگ وہ بانٹے وغیرہ بھی کھیلتے تھے. بانٹے جو کانچے اس کو بولتے تھے, وہ ایک سوراخ بنا کے اس میں ڈالنا, اس کو وہ کرنا. آپ کو ان سب میں کیا پسند تھا؟ میں صرف مٹھو گرم وغیرہ کھیلتا تھا اور کرکٹ کھیلتا تھا محلے کے بیچ میں. یا پھر ایک چھپن چھوتی ہوتی تھی. چھپن چھوتی ہوتا تھا وہ کسی کو پٹی باندھتے تھے, سب لوگ چھپ جاتے تھے. پھر اس کے بعد اس کا کوئی ڈھونڈتا تھا تو وہ پھر ڈھونڈتا تھا محلے گلیوں میں. تو اس وقت میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, ایک بار کیا ہوا کہ میں جس گھر میں رہتا تھا کرائے کے مکان میں تھا, تو کشمیر میں خطو بندی کا ایک رواج, میں جا کے چھپ گیا ایک چھت کے اوپر. اب جب چھت کے اوپر میں چڑھا تو اس میں کیا کہ میرا پیر غلطی سے اس ختم بندی پر آیا اور وہ ختم بندی ٹوٹ کے میں نیچے کمرے اور اس میں کیا ہوا مہنگی چیز. اچھا ایک تو مہنگی چیز, لوگ بہت اچھے تھے جی. دیکھیے وہ جب میرا وہ ٹوٹا میں نیچے گرا, مکان کے اوپر گردہ کافی دیر کا چھت تھی اوپر, کمرے میں اتنا گردہ ہو گیا ایز اف سم آج کل کے زمانے سے اس کو میں کمپیئر کروں کہ گرنیڈ پھٹ گیا کہ اتنا گردہ کمرے میں. اور جو گھر میں ایک وہ مرد بیٹھا ہوا تھا گھر کا مالک, وہ پریشان ہو گیا, بھاگ گیا باہر, یہ کیا ہو گیا. میں ایک بار آپ کو یہاں پہلے روکنا اس لیے چاہوں گا کہ آپ نے اتنی ساری گیمز مستاری کشمیری آپ کرتے ہیں, کشمیری آپ بولتے ہیں نا زانن چپور پر, مگر کچھ جتنے بھی دوست شروع میں کت اوس کوئی کران کوشر مز, تمہ سات اوس تیت زیادہ اوس یہ اردو مز کران کت. کن وقت مجھے ہیچ کشیر زیادہ when I went to university. یونیورسٹی میں پہلی بار جب میں 81 میں گیا ہوں
اور اس وقت کشمیری ڈپارٹمنٹ وہاں شروع ہوا، سوری 80 میں 1980 میں. تو کشمیری ڈپارٹمنٹ میں مجھے شوق تھا، تو میں کشمیری اسٹوڈنٹ جو بھی تھے ڈپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا. اچھا، بس شوق کے طور پر؟ ہاں نہیں، آئی یوز ٹو، میں نے کہا یار میرے سے آپ کشمیری کرو، آئی وانٹ ٹو لرن آلسو. کیونکہ یہاں کوئی کلچر، جیسے دلی ولی چلے جاؤ تو وہاں انگریزی کے بغیر اسٹوڈنٹ بات ہی نہیں کرتے. یہاں اردو میں ہی بات کی جاتی تھی، مطلب گھروں میں، محلے میں، سب بولی جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان کو بولا مجھے اک زیترے سور یہ کرو، اس میں ایک جگہ پر میں مطلب کن وقت اس تیت کت کران سمسار لیک تو میں رک جاتا تھا. چور بن ہے چور، اتنے کن پتہ نہیں کنو وہ اتکن خبر کچھ کیا بات مجھے اب یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی. تو مجھے وہ سب میری فرینڈس تھی گرلز جو وہاں سارے، وہ مجھے کہیں جگ میں تو گالی دے اب تو چپ ہو جا. ہم آپ کے فرینڈس روکتے تھے، لیکن ہم بھی آپ سے ذرا سی اجازت مانگیں گے، روکیں گے تھوڑی دیر کے لیے. جو انٹرسٹنگ سی گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن مختصر سا وقفہ آپ کی اجازت سے ہم لینا چاہیں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. آپ خود ہی دیکھ رہے آبزرو کر رہے ہوں گے کہ کوتا انٹرسٹنگ شو کے پروگرام، ابھی بہت کچھ سننا ہے، بہت کچھ کہنا ہے ہمارے مہمان کو. پہلے یہ مختصر سا وقفہ، دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ جے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. یو آر جویلرز، دی پرائڈ آف شہر خاص. یو آر جویلرز کی طرف سے 2023 کی ہیوج ڈسکاؤنٹ سیل 2 دسمبر 2023 سے 17 دسمبر 2023 تک لیٹسٹ ہال مارک گولڈ جویلری اور آرنامنٹس پر ڈسکاؤنٹ سیل جاری رہے گی. اپنے من پسند ڈیزائن کی جویلری خریدنے کے لیے تشریف لائیں. یو آر جویلرز، دی پرائڈ آف شہر خاص، قادی کدل، سراف کدل، سری نگر، نیئر HDFC بینک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے اور خیبر OPC سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے کے، اور وقت ہو چکا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے، اس سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر سنیے گا. چیف سیکرٹری فار انہانسڈ ویجل آن روڈز بائی ٹریفک ڈپارٹمنٹ آسک فار فریم کمپریہنسو اسٹریٹجی ٹو منیمائز روڈ فیٹلٹیز ان دی UT. اسی اخبار سے ایک اور سرخی. کمیٹی بینگ کنسٹیٹیوٹڈ ٹو فریم گائیڈ لائنز آن سیزر آف الیکٹرانک ڈیوائسز سینٹر ٹو SC. جی میرے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے، رقم تراز ہے. لکھتے ہیں وی دا پیپل کے عنوان سے کہ ہوم guards and civil defense play crucial role during the occurrence of the natural calamities, so need to be buttressed and strengthened in Jammu and Kashmir. جی میرے پاس ایک اور خبر انگریزی روزنامے سے، اس سے بھی ایک سرخی لینا چاہیں گے. خبر سنیے گا. مدر آف 2 بریک اسٹیریوٹائپ ٹو بیکم فرسٹ فیمیل رکشا ڈرائیور ان چناب ویلی. تو بہت اچھی خبر ہے اس حوالے سے. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار. لکھتے ہیں کہ آگ سے بچاؤ کے لیے عوامی حلقوں میں احتیاط برتنے کا کام اطمینان بخش. محکمہ فائر سروس کو بیداری مہم پروگرام کی کامیابی کا دعویٰ. جی میرے پاس ایک اور اخبار. خبر سنیے گا. LS passes جموں اینڈ کشمیر ریزرویشنز ریکاگنائزیشن amendment bill aims to add giving justice to deprived for 70 years. Home Minister. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار. لکھتے ہیں کہ بجلی کی غیر شیڈول کٹوتی کو کم کرتے ہوئے شیڈول کے مطابق بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. ایک اور خبر اسی اخبار سے کہ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی روک تھام، چیف سیکرٹری کی محکمہ ٹریفک کو ہدایت. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ اسپورٹس پہ سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. مشفق الرحیم بیکمز فرسٹ بنگلہ دیش بیٹر ٹو بی گیون آؤٹ فار obstructing field. جی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے مہمان ایک ہم جہت شخصیت جناب جگموہن سنگھ رینا جی. بچپن کا تو دور آپ نے بہت، میں چاہوں گا کہ اس طرح اچھی بچپن سی پہ مگر وہ آز موقع ملمت کہ پھر جب جوانی
پروان چڑھی تو آپ بات شروع کی تھی آپ نے تمہید میں کہ اس کو ہم ایکٹیویزم اس میں لائیں یا جو یہ انرجی ہے اس توانائی کو ہم ڈائریکشن دیں. کس طرح آپ نے شروع کیا ہے اور کیا کیا چیز آپ نے اپنی زندگی میں جو تجربے آپ نے کیے کیا تھے وہ تجربے؟ دیکھیے وہ جیسا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ بڑا یوتھ جو ہے بڑا انرجیٹک اور بڑا ذہین رہا ہے کشمیر میں. بٹ انفارچونیٹ بات یہ رہی کہ ان بیچاروں کو آج تک مطلب کوئی ایسا وہ موقع نہیں ملا اپنے ٹیلنٹ کو. لیکن جہاں بھی موقع ملا انہوں نے ایک بہت اچھی مقام حاصل کیا. بٹ مجھے اس ٹائم سے یہ چیز عیاں ہو گئی تھی لوگوں سے ملنے جلنے کے ساتھ کہ یہ بڑی اچھی انرجی ہے ہمارے یوتھ میں. تو میں نے کچھ جو پروگرام شروع کیے ایک دور وہ تھا کہ جب ہمارے یہاں حالات کبھی خراب ہوتے تھے تو نقل کا زور بڑا شروع ہو گیا تھا. وہ اس میں بھی مزے کی باتیں یہ ہوتی تھی کہ ایس پی آئی سیکنڈری اسکول میں کلاس روم جو ہوتے تھے وہ ڈیسک اوپر سے نیچے تک ہوتے تھے اور کئی لوگ اس کے اندر چھپ جاتے تھے وہ کاپیاں لے کر پہلے ہی صبح اور وہ نیچے سے ان کو نقل دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار باہر سے مائک سے بھی وہ بولتے تھے. تو میں نے اس دور کو پکڑنے کی کوشش کی. میں نے اس پر سیمینار کیے بہت سے ایجوکیشن اور اس میں جو منسٹرز تھے ایجوکیشن کے اور سیکرٹری ڈائریکٹر ان سب کو اس میں لایا اور ایک انٹیلیجنسیا کو انوالو کیا. یونیورسٹی کے پروفیسر جیسے ڈاکٹر آغا اشرف, ڈاکٹر محمد یاسین, رحمان راہی صاحب یا بڑے اور وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے بڑے فیمس, کافی لوگ اس میں نے انوالو کیے. تو میں نے اس پہ کچھ ریکمنڈیشن جو تھی آپ نے پہل کی. تو سیمینار میں منسٹر نے بھی سنا, سیکرٹری نے بھی سنا, تو یوتھ بھی اس میں سارا آ کے بیٹھا. تو یہ پہلی بار تھا کہ یوتھ کو کچھ نئی چیزیں ملیں اور جو یوتھ جو بولنا چاہتا تھا جو اس وقت آج کے وہ جو میرے آج آئی ایس افسرس ہیں انہیں دوستوں میں سے جو بڑے آگے نکلے تو انہوں نے وہاں کنٹریبیوٹ کیا. سرکار کو بھی پتہ لگا کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں, تو کئی چیزیں اس میں سے باہر آئیں. سیمسٹر سسٹم کی بات آئی یا اس طرح کی باتیں تھیں. پھر آپ سے میں بتاؤں کہ جیسے ہمارے ہاں کشمیر میں ایک کارٹونسٹ تھے بشیر احمد بشیر, ہاں ان کا کارٹون جو ہوتا تھا کہ وہ جب کارٹون صبح دیتے تھے ایک ان پڑھ لیبر بھی سمجھتا تھا کہ آج کی نیوز کیا ہو رہی ہے اس کارٹون سے. تو اب ان کو آنر کرنا تھا سوسائٹی میں. تو میں نے آپ نے یہ بات کی تو بشیر احمد بشیر صاحب کا ایک کارٹون چھپا ہوا ہے محکمہ بجلی, بالکل جو آپ نے کہیں نہ پیش یہاں لکھا ہوا ہے کہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو, لیکن کارٹون بالکل اندھیرا دکھا ہوا ہے. آپ کی جو بات تھی بالکل مطلب اس کا ثبوت بھی ہے. میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ان کے کارٹون سے کئی بار سرکاروں پر بڑا ایک اثر پڑتا. اگر وہ ایک میسج دیتے تھے ایک تصویر سے, بالکل ایک چھوٹی ان پڑھ آدمی پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بشیر صاحب کا. تو میں نے کہا اس آدمی کو آنر ضرور کیا جائے. اینڈ دین وٹ آئی ڈیڈ, کارٹونز ان کے اکٹھے کیے. وہ بڑی کہانی ہے میں نے کیسے کیا, آرگنائز کیا. تو اس وقت اندرا گاندھی جی تھی, میں نے ان کو بولا کہ آپ اس کا انوگریٹ کریں گے. اندرا گاندھی جی یہاں آئی تھی. غالباً یہ تصویر ہے وہ جی ایگزیکٹلی یہ تصویر یہاں لالا رخ ہوٹل میں ہزاروں لوگ صبح جمع ہو گئے اور یہ پروگرام 2 دن میں نے سیٹل کیا. بہت سے دوست میرے ساتھ اندرا گاندھی جی تصویر. ہاں تو یہ کارٹون ایگزیبیشن جب آئی انہوں نے اس کو کیا. پہلی بار ہوا ہوگا, یہ پہلی بار ہوا. اسی طرح سے تو پھر بشیر صاحب کا ایک بڑا اچھا ایک بات پورے نیشنل لیول پہ یہ گئی کیونکہ میڈم نیچرلی اندرا گاندھی کا انٹرنیشنل لیول کا وہ تھا. تو ایک ان کا گیا کہ بشیر کی کون کارٹون کشمیر جموں کے جانتے تھے لیکن پھر باہر بھی آؤٹ سائڈ بھی ان کا ایک وہ کیا. تو اس طرح سے ان کی عزت افزا جو ہم نے کی. پھر اسی طرح سے میں نے یہاں پر وائلڈ لائف پرزرویشن سوسائٹی ایک بنائی. کیونکہ یہاں پہ میرے پاس جو چنار ہے کشمیر کا, آپ دیکھیے کہ چنار ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ہینڈی کرافٹ پر. بالکل ہینڈی کرافٹ چاہے وہ ووڈ کا ہے, ووڈ کا ہو یا چاہے وہ تانبے کا ہو یا شال پہ ہو قالین پہ. تو اس کے پتے کی کتنی امپورٹنس تھی, لیکن اس کو لک آفٹر کوئی نہیں کرتا تھا. تو تھرو دس وائلڈ لائف سوسائٹی وی ٹک اپ دس میٹر ود. اس وقت وائلڈ لائف کے چیف وارڈن ہوتے تھے میر عنایت اللہ. پھر دین کافی لوگ اس میں ڈی سیز وغیرہ سارے لوگ, حکیم حبیب اللہ منسٹر تھے فارسٹ کے. ہم نے ان پر جا کے زور لگایا
کہ صاحب چنار کی دیکھ بھال جو ہے وہ کی جائے. ایسا تو نہیں جیسے TRC کے باہر آپ دیکھیے 3 بڑے چنار تھے تو ان کو ارد گرد اتنا ان کا گلہ بند کر دیا گیا تھا وہ جو ٹارکول ڈال کے. تو ہم نے کہا نہیں, اس کو آپ سپیس دیجئے, یہ ہماری اکانومی کی ریفلیکٹ کرتا ہے چنار, بالکل, کیونکہ اس کا پتہ جلا کے غریب آدمی سردیوں میں کانگڑی استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی اویئرنیس جو کی, اب اس میں بڑی ڈیٹیل باتیں ہیں, وہ میں بتانے پر آؤں تو پروگرام پھر بہت کچھ ہے نا. پھر ہمارے پاس یہاں اس میں وائلڈ لائف سوسائٹی کی بات کرتا ہوں, تو اس ٹائم برڈز جو تھے ہمارے مائگریٹری برڈز, لاکھوں برڈز یہاں آتے تھے. اچھا, ان کو یہ ایک جگہ پیسفل لگتی تھی کشمیر میں. آپ آج بھی دیکھیے, آج موسم ہے, لاکھوں برڈز, چاہے ہوکر سر, ڈاچی گان, سب جگہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بہت سے لوگ وہاں جا کے ان کو شوٹ کرتے تھے, 50, 60. تو ایک بار میں آپ سے کیا بتاؤں کہ ایک بہت بڑے نیتا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا پروگرام میں, بہت بڑے نیتا اور چیف منسٹر ساتھ ان کے, تو 50 برڈ مار کے ڈاچی گام سے نکل رہے ہیں, بوری ان کے ساتھ آدمی. ہم نے وہاں پروٹیسٹ کر دیا, لڑکے لڑکیاں جو میری وائلڈ لائف سوسائٹی, ہم نے کہا نو, دس از ناٹ ڈن. ہاں, یو کین میک اٹ اے گیم بٹ ناٹ ایز کہ بیچارہ برڈ آیا اور آپ نے اس کو مار کے کر دیا. یہ تو ایسا ہوا ٹورسٹ آیا ہمارے, اور اس ٹائم پھر ڈپارٹمنٹ نے خود چیف منسٹر اس ٹائم, کیونکہ ہم نے چیف منسٹر کو ہی پکڑا اس میں, اور پھر چیف منسٹر نے فیصلہ لیا, ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی, کنسرن آفیسر سیکٹریٹ میں بیٹھے, انہوں نے کہا نو, وی ول ہیو اے گیم ناؤ. اس میں رجسٹر ہوں گے لوگ اور ہر آدمی 3-4 سے زیادہ برڈ نہیں مارے گا, جو مارے گا اس کو ہم پینلٹی دیں گے. پھر آہستہ آہستہ تب تک رہا, پھر اس کے بعد وہ بات فیزیلیٹ ہو گئی. یہ میرا وائلڈ لائف سوسائٹی کا دور تھا. کیا بلڈ ڈونیشن وغیرہ یہ سب. پھر میرے پاس ایکچولی سوسائٹی میں ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ تو امیر ہیں, کچھ تو غریب ہیں. جو امیر لوگ تھے وہ نارملی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے تھے, تو ایک روٹری کلب تھا اس کا ینگر بلڈ, روٹریکٹ. روٹری کلب آپ کا شروع کیا ہوا تھا؟ روٹریکٹ سر, روٹریکٹ اس کا ینگر جنریشن. روٹریکٹ کلب بنایا, اس میں جو شہر کے جتنے, جس کو میں بولوں شہزادے ٹائپ کے لوگ, ایلیٹ کلاس, وہ اس میں ممبر. اس فوٹو میں آپ, اس میں میں نے جب ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا تو ہمارے چیف منسٹر تھے یہ اس ٹائم ڈاکٹر فاروق, تو جب آئے تو کھڑے, انوگریشن فنکشن کا, میں نے کہا نہیں صاحب سب سے پہلے بلڈ تو آپ ہی دیجیے. یہ بہت زبردست کام ہے, ایک پالیٹیشین سے ہی آپ نے خون نکالا. میں نے کہا نہیں آپ وہ میرے کو اس میں بلڈ یہاں, تو انہوں نے ہی ایگریڈ اینڈ ہی گیو دا فرسٹ بلڈ. تو اس طرح سے مطلب ہمارے جو سوسائٹی کے لیے بہتری کے لیے ان میں پہل کرنی سب سے بہت بڑی بات ہوتی ہے, کہ جب آپ کسی بھی چیز میں پہل کریں تو اس میں آپ جب پہل کرتے ہیں تو پھر راستے کھل جاتے ہیں. آپ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جب آپ نے بات کی, تو آپ اگر ہم آج دیکھیں تو جو ایجوکیشنل سینیریو اس وقت تھا, 70s میں تھا یا پھر 80s میں تھا, بن کے 90s میں, آج کل ایجوکیشن سسٹم آپ اس وقت کیسے دیکھتے تھے, یا آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا ایجوکیشن سسٹم ہے, یا کیا کرنے کی ضرورت بھی ہے, یا آپ لوگوں نے اس دور سے اب تک کیا کیا اس میں؟ نہیں دیکھیے, مطلب اس ٹائم اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, ٹھیک, اور آج ایکسپوجر ہے بہت. آج نالج کے لیے آپ کے پاس بہت سے میٹیریلز ہیں جو پہلے اتنے نہیں اویلیبل نہیں ہوتے تھے. لوگ لائبریری سے جا کے چھوٹی سی بکس لیتے تھے, آج آپ گوگل میں جائیے تو آپ ایک دم سے ہر چیز اویلیبل ہے ایک جگہ. تو اس لحاظ سے ایک ایکسپوجر آج ہمارے بچے جو ہیں کشمیر کے, آئی تھنک ورلڈ کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں, بٹ اسٹل دے نیڈ ایک ایکسپوجر کہ بھائی وہ لوگ جو ہیں ایک سکسیسفل لائف اپنی بتائیں. اس کے علاوہ جب ان دنوں کی بات ہے, مطلب کچھ غریب لوگ تھے, میں نے ایک بک بینک قائم کیا مشن اسکول میں. یہ مشن اسکول جو مشنری اسکول ہوتے تھے, تو ان دنوں جی ایم رے پرنسپل تھے, انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا ہال دے دیا. وٹ آئی ڈیڈ, جو لوگ آپ جیسے میں نے 8th کلاس پاس کی, تو میں نے اپنی ساری کتابیں جا کے ڈھونڈی, ساری کتاب وہاں دے دی. پھر میں نے کچھ اسکولوں میں لکھا, گورنمنٹ اسکولوں میں, بھائی جس کو کتاب ضرورت ہے 8th کلاس کی وہ لے لیجیے. تقریباً 6-7 ہزار کتابیں ایک دم سے میرے پاس آ گئی. لیکن اٹ واز سو سیڈ کہ اس کو آگے مطلب لے جانا دینا ایک بڑا ہرکولین ٹاسک تھا. تو وہ چلا 5-6 سال میں نے اس کو چلایا, لیکن آگے نہیں چلا پایا. تو اس طرح کا جو کام تھا کہ سوسائٹی کے بیچ میں
जो लोग नीचे लेवल के लोग थे उनको बुक्स का देना, रीडिंग कल्चर, फ्री लाइब्रेरी, एक पब्लिक फ्री लाइब्रेरी होती थी वो। नहीं, नो, मैं आपसे करेक्ट करना चाहूंगा, इट वाज नॉट दैट, एजुकेशन बुक्स ओनली, क्लासेस की, क्लासेस की, जैसे फर्स्ट से 10th गरीब इंसान वो किताब ना ले सकता हो तो वहां से किताब, वो आके वहां से किताब ले सकता। मैंने 8वीं की किताबें पढ़ ली या 10वीं की, तब वो मैंने वहां रख ली, तो कोई दूसरा जब उस क्लास में आया तो क्या वो मिल जाएगा। तो वो एक सर्कुलेशन मैंने यहाँ बहुत देर किया और बहुत बेनिफिशियल भी रहा लोगों को, लेकिन आई वांटेड कि वैसा फुल फ्लाई तरीके से चले, लेकिन मिशन स्कूल था, चूंकि लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो वहाँ एक थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई, तो फिर थोड़ा मुश्किल होने का, नहीं जी आप 4-5 बजे के बाद रखिए ऐसी चीजें, तो फिर मेरे को उसको कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हुआ। आपकी कुछ तस्वीरें है हमारे साथ की, मैं देख रहा हूँ इन तस्वीरों में कि जो हमारे इस हिंदुस्तान की नुमाया शख्सियात है उन सब से आपकी मुलाकात है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से मुलाकात, अब ये मुलाकात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी मुलाकात। एक तो ये हम पूछेंगे ये मुलाकातें जो थी ये किस हवाले से थी ये मुलाकातें, और इसके साथ एक और मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप बहुत बड़ी शख्सियतों के साथ मुलाकात आपकी होती है तो एक जहन की वसअत खुल जाती है, एक जहन, एक विजन खुल जाता है, इंटेलेक्चुअल विजन बढ़ जाता है, तो उस विजन को हम अपनी यूथ में किस तरह इनकलकेट करें या उसको हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करें, एनर्जी को किस तरह ट्रांसफॉर्म। पहले ये कि ये मुलाकात किस बारे में थी? देखिए साहब, मैं जैसे आपसे जिक्र किया कि यहाँ पे एक बॉम्बे में एक लेस्ली सानी टाटास का एक एजुकेशनल टाइप का एक सेंटर था देवलाली में, वहाँ से वो लोग डिफरेंट सेमिनार किया करते थे, तो अपने हर तरह के लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को वहाँ बुलाते थे। उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो जो मतलब कंसर्न जगह थी वहाँ जाती थी। तो मैंने बहुत से लोग उसमें उस टाइम वहाँ भेजे, जैसे मैं यहाँ सेमिनार करता था फ्रीडम ऑफ प्रेस, शमीम अहमद शमीम एक जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, गुड स्पीकर थे, वो उसमें आए। बेगम अब्दुल्ला जो थी उस टाइम, हमने डॉवरी पे बहुत सा काम किया कि भाई आप इतना डॉवरी का सिस्टम ना रखिए, मतलब अवेयरनेस अमंग द यूथ। इवन लोगों ने 1,500-2 हज़ार लोगों ने उसमें हमें मेमोरेंडम बना के भी दिया कि भाई हम शादी में दहेज लेने का नहीं करेंगे। उसके अलावा हम लोग जैसे कैंप्स भी किया करते थे, जैसे गुलमर्ग में 7 दिन का कैंप लगाया और उसमें सारे लोग सेमिनार, उसमें जो प्रोफेसर जर्नलिस्ट वो बुला के, तो मेरा यूथ जो था इंटरेक्ट करता था, तो लोगों को एक एक्सपोजर मिलता था, कुछ सुनने को भी, कुछ लर्न करने को भी और कुछ कहने को भी। तो ये चीजें जो थी, एक यूथ के अंदर एक बड़ी वो एनर्जी भी पैदा हुई कि साहब हमें कुछ कहने को मौका मिला। तो सुनने वाले भी इनकी एवेल्युएट करते थे कि भाई यंग जो है कितना एनर्जेटिक है, तो वो लोग फिर डिफरेंट सेमिनार में कश्मीर से बाहर भी गए, वो लोग दिल्ली के प्रोग्राम में गए, महाराष्ट्र में गए, सब जगहों पर। ये एक बिल्कुल मेरा एक सोशल कॉन्टैक्ट जिसमें मीनू मसानी, मतलब N.A. पालकी वाला जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर थे, J.R.D. टाटा, मैं आपसे ये कहूं कि जो हेलमेट शेफर थे जर्मन के चांसलर, वो भी जब यहाँ आए तो हाँ, ही ऑल्सो टोल्ड मी कि साहब आई वुड लाइक टू मीट द यूथ ऑफ कश्मीर। और मैं आपसे क्या बताऊं, बशीर खान साहब जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस, रियाज पंजाबी जो वाइस चांसलर थे, मतलब एलीट पीपल जो हमारे जो जवानी में बड़े एनर्जेटिक थे, जो आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब वो सारे मेरे टीम के लोग रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि आप इस वक्त हमें बहुत सारे जो नौजवान तबका वो देख रहा होगा, वो इन्होंने इन कामयाब शख्सियतों को देखा है और इनके पीछे असल वजह क्या थी वो भी हम जानेंगे आपसे कि वो एनर्जी को किस तरह हम चैनलाइज करें। लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद मजीद और बात करेंगे। देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल
2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, नियर HDFC बैंक। گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں اور ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ آج کے ہمارے مہمان سے جگموہن سنگھ رینا صاحب سے، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ رینا صاحب، آپ سے بات کر رہے تھے کہ جو شخصیت ہیں، جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کا ویژن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیے کیسا ان کا ویژن ہوتا ہے، کیسے وہ پرسیو کرتے ہیں، کیسے وہ دیکھتے ہیں سوسائٹی کو، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، ہر آدمی چاہتا ہے کنٹریبیوٹ کرنا سوسائٹی میں، جی، لیکن ایک چانس کی بات ہوتی ہے، کس کو چانس ملے اور کس کو نہ ملے۔ لیکن ایک بار چانس کسی کو ملے تو ڈیفینیٹلی اس کی لائف جو ہے سکسسفل۔ اب میں جیسے کہا ریاض پنجابی بہت ایجوکیشن میں کیا، اپنے بشیر صاحب تھے، مطلب ایز اے لیگل لیومنری اچھے رہے اور چیف جسٹس بھی بنے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سے میرے دوست جو رہے قریب، جو ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے۔ آپ سے میں کہوں کہ جیسے پالکی والا آئے تو یہ لوگ سارے ان کے ساتھ بیٹھے، ابھی پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تو میں ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکٹ کیا۔ ایون غفار خان صاحب جب یہاں آئے، غفار عبدالخان غفار خان صاحب، تو ان کا میرا کافی دیر سے رہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ سارے ان کے ساتھ تعلق داری یا ملاقات پہلے تھے۔ جب وہ یہاں پر آئے تو ان دونوں شیخ صاحب یہاں چیف منسٹر تھے، تو آتے ہی بیمار ہو گئے تو وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ جو ڈپٹی سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا، ان کو کہا مجھے جگموہن سنگھ رینا سے ملائیے، مجھے نہیں معلوم تھا وہ یہاں آئے ہیں۔ تب انہوں نے ادھر سب کو پوچھا وغیرہ، چیف منسٹر کے آفس میں پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی وہ فلانی جگہ۔ تو مجھے ایک SHO اور ان کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری میرے گھر میں پہنچ کے جی آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ چلیے ادھر۔ تو میں اور میرے بھائی ہم دونوں چلے گئے ان سے ملنے، غفار خان سے۔ تو وہاں جا کے ان سے باتیں ہوئیں، تو اس نے کہا میں آتے ہی بیمار ہو گیا ہوں، میں آپ کے گھر آنا چاہوں گا۔ تو میں نے کہا آپ بتائیے کب آئیں گے؟ کہا تھا میں کل آ جاؤں گا، میں ٹھیک ہوں۔ اسی ٹائم کچھ پرسنالٹی شیخ صاحب بھی آ گئے، کچھ اور لوگ بھی آئے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا میں آپ کے دوستوں سے ملنا چاہوں گا، تو میرے گھر میں سارے دوست جو اکٹھے ہو گئے، گیٹ ٹوگیدر۔ ان دنوں میں جوہر نگر میں فلیٹس میں رہتا تھا، تو سارے جو سیکٹریٹ کے لوگ وہیں تھے۔ جب انہوں نے سنا ایک بڑی بھیڑ وہاں، تو یہ سارے لوگ بھی وہاں آ گئے۔ تو انہوں نے غفار خان کی مجھے 2-3 باتیں بڑی یاد ہیں جو میں ضرور کہنا دہرانا چاہیں گے۔ بالکل، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں لوگ امیر ہیں یا غریب ہیں زیادہ؟ تو ظاہر ہے سب لوگوں نے کہا غریب زیادہ۔ تو کہا پھر امیر لوگوں کو حکومت کیوں دیتے ہو آپ لوگ؟ آپ غریب لوگوں کو ہی حکومت دیں تاکہ وہ غریبوں کا بھلا کریں، تو آپ امیر لوگوں کو آگے مت آنے دیجیے۔ تو ایک بڑا پیپلز ریپرزنٹیشن، یہ ایک پاورفل ایگزیکٹلی، مطلب پرانے ایک لوگ تھے جو گاندھی کے ساتھ کے لوگ تھے۔ تو بڑی دیر پھر وہ ہمارے یہاں بیٹھے، بڑی باتیں اور بھی کی۔ اب میں وہ باتیں یہاں نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ کچھ پولیٹیکل باتیں بھی ہیں اور وقت کی کمی بھی ہے۔ بالکل۔ تو ان چیزوں سے میرے نوجوان تھے بڑے ہمیشہ بڑے انرجیٹک رہے، کیونکہ انہیں ایک موقع ملتا تھا ایسی پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ایک شرف حاصل ہوتا ہے کہ میں نے ایسی شخصیت سے بات کی۔ بالکل جی بالکل۔ تو یہ چیزیں ساری جو زندگی میں میری چلتی رہی۔ تو اسی دور میں جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلا LLB کرنے کے بعد، تو میرے شوق جو تھے وہ بڑھتے رہے کہ میں اب لوگوں کی بات کیسے پبلک تک لے جاؤں۔ تو پھر میں نے ایک انگلش میگزین اسٹیٹ رپورٹر کے نام یہ میرے ہاتھ میں اسٹیٹ رپورٹر منتھلی میگزین میں درخواست کروں گا ہمارے جو کیمرہ صاحب ہیں جی، یہ کشمیر کا فرسٹ انگلش میگزین تھا تب جب میں نے لانچ کیا، اور کشمیر کا یہ پہلا انگریزی تھا جی بالکل۔ اور جب یہ لانچ کیا تو کافی لوگ میرے پاس لکھنے کے لیے آئے، بٹ میں نے اپنی سلیکشن رائٹرز کی الگ کی،
میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ تھوڑی خاص ہاں میرا آئیڈیا تھا کہ میں سوشل ورک کی اور اس کو بھی لے جاؤں کہ ہائی لائٹ ہو چیزیں. تو میں نے بہت دیر یہ پاپولر یہ رہی. بٹ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں چلتا گیا نیچرلی روزی روٹی کی بات تھی اور مجھے مطلب کھانے کی بھی سوچنا تھا کیونکہ سوشل ورک کرنے کے لیے کیونکہ ماں باپ نے ہمیشہ ساتھ دیا, بہن بھائیوں نے ساتھ دیا. وہ ہم جو قریبی اپنی اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے اپنے نانا نفقے کے لیے, آپ پروفیشنلی کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے ہوتی ہے ایکچولی پہلے سٹارٹنگ میں تو میں نے بار جوائن کیا تھا لیکن مجھے بار سے تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جو ایک اچھے ایک ایڈوکیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں تھی. سیٹ اپ ایسا ہے کہ جوڈیشری اور جو نیچے اس کا سیٹ اپ ہے اس میں بڑا فرق تھا. تو مجھے لگا کہ شاید مجھے یہاں مزہ نہیں آیا, میں جرنلزم کی اور چلا گیا. آئی لانچ دس اسٹیٹ رپورٹر اور یہ ایک دم سے پاپولر ہوا کیونکہ میرے ایشو جو تھے رائٹنگ کے وہ بڑے ہی پاپولر تھے, ریفلیکٹ کر رہے تھے سوسائٹی کو. جی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے تھے بالکل. اور ہر میگزین جو تھا وہ ایک نئی کنٹروورسی لے کے آتا تھا کہ میں لکھنے میں خیال ایک نیا فکر پیش. کنٹروورسی نہیں کہیں گے ہم, ایک خیال کو بولیں گے. کنٹروورسی میرا مطلب یہ کہ میری پبلک کے ساتھ بڑی روچی تھی, کنیکشن چاہے وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ پیدا اننت ناگ لوگوں کے ساتھ کنیکشن تھا. تو سچائی میرے پاس پرابلم جو تھے آپ اس کو سامنے جب لانا تو ایک دم سے پھر وہ میگزین پاپولر ہو جانا. ہم ایک اور چیز پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے ہی اور اس مٹی کے ہی آپ ایک اولاد ہے, لیکن سکھ کمیونٹی کے ساتھ سکھ کمیونٹی ایک وہ کمیونٹی ہے جو ایسا ہے کہ وہ شیر میں شکر کی طرح ہمارے ساتھ ملے ہوئے اور ہر دکھ ہر سکھ اور ہر چیز میں ایک جٹ رہے. ہم پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی رہیں گی. ریسپانسبلٹی آف اے سکھ کمیونٹی فار ڈیولپمنٹ آف جو کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں انہوں نے کیا رول کیا اور اس حوالے سے اور کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کچھ ہوا اب تک؟ دیکھیے صاحب آپ نے بڑا صحیح سوال یہ کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کا جو ہمارا نام ایک کشمیریت ہے یہ کہیں بھی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. جو پیار جو محبت ایک دوسرے کے ساتھ وہ کشمیر میں وہ کہیں نہیں ہے. لاکھوں کوشش کی جاتی ہیں یہاں ڈسٹرب کرنے کی لیکن جو وہ پیار ہے وہ ہر حال میں بنا رہا ہے. یہاں پر مائنارٹی میجورٹی ہر کمیونٹی یہاں پر. یہاں آپ سے میں کہنا گریز نہیں کروں گا کہ حالات کتنی دیر خراب تھے, امرناتھ کی یاترا برابر چلتی رہی, ٹورسٹ پیک سیزن کے خراب حالت میں بھی آتا رہا, اور جو امرناتھ یاترا میں لوگ جاتے تھے تو ایک ہندو ہی یاترا کرتا تھا لیکن گھوڑے کی رسی جو تھی ایک میجورٹی مسلم کے ساتھ میں. دیکھیے آپ کتنا پیار یہ ایک یہاں رہا اور ان چیزوں سے ہمارا یہاں ایک سوسائٹی جو ہے ہمیشہ جڑی رہی. تو اس میں سکھوں کا بھی ایک ایسا رول رہا کہ ہم اس سارے دکھ سکھ میں ہمارے کیونکہ ہمارے اسٹیٹ میں کافی ڈسٹربنس کوئی باہر سے آئے کوئی اندر لیکن ہم لوگ آپس میں ایک پیار جو بنے رہا. میں اس میں یہاں پہ ایک آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن بنی, اس میں مجھے جتنی بھی ہماری سوشیو کلچرل سکھ آرگنائزیشن تھیں انہوں نے مجھے آگے رکھ دیا کہ صاحب آپ ہمیں اس میں نمائندگی کریے. بٹ اس نمائندگی کرتے وقت میں نے یہی کوشش کی کہ یہاں میجارٹی کے ساتھ ہم لوگ تال میل ہارمونی بنائے رکھیں. باقی جیسے میں آپ سے کہوں کہ کشمیر کے اس میں جیسے جے اینڈ کے کا کانسٹیٹیوشن بنا, ہربنس سنگھ آزاد جو تھے وہ اس کے ایک ممبر تھے. پھر ایک بدھ سنگھ تیاگی تھے جنہوں نے وہ لینڈ ٹو دا ٹیلر کی بات جو ہمارا بڑا پاپولر سلوگن تھا کشمیر میں یہ ان لوگوں نے دیا. اسی طرح سے ہمارا ہارٹی کلچر یا ہماری ٹرانسپورٹ جتنی تھی کشمیر میں وہ سکھوں کے ساتھ رہے سارا. آج بھی میرا شوق جو ہے اس کشمیر میں کہ میں کشمیر کی اکانومی کی اور دیکھتا ہوں کہ کشمیر کی اکانومی کو ریبلڈ کرنے کا ایک بہت ذریعہ ہے جو ہم ٹورزم کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. میں اکثر یہ میڈیا میں بات رکھتا ہوں کہ صاحب جتنا بھی ہمارا ٹورسٹ ریزارٹ ہیں اراؤنڈ میں ابھی ہمارے پاس پہلگام گلمرگ یا ہمارے پاس سونا مرگ جیسی جگہیں ہیں پر اس کے علاوہ کشمیر کا ہر کونا ہر بہت خوبصورت ہے. پانی بھی ہے پہاڑ بھی ہے. اگر وہاں چھوٹے چھوٹے ہٹ بنائے جائیں
اور وہ ہمارے انمپلائڈ یوتھ کو دیا جائے. تو جو ایک پرابلم ہے ٹورسٹ آ رہا ہے کئی بار جگہ نہیں ہوتی ہے یہاں کرنے کے لیے, تو اس کو ہم ڈیولپ کر کے. ایک اور بات ہم پوچھنا چاہیں گے کیونکہ بہت کم وقت ہے اس لیے میں آپ کو بعض بار روک رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سکھ کمیونٹی آل اوور انڈیا اور خصوصاً کشمیر میں بھی ہر چیز میں جب بھی کوئی مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو وہ پہل کرتے ہیں چیزوں میں, اور ہمیں اس چیز سے باقی سب قوموں کو سیکھنا چاہیے. یہ میں یقیناً آپ سے یہ اس چیز کا اصرار کر رہا ہوں. یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کس طرح کیا جائے کہ پوری کمیونٹی کے لوگ بھی اسی طرح کام کریں جس طرح سکھ کمیونٹی سیلاب ہو, بھوچال آ جائے یا کہیں بھی کوئی مصیبت ہو پہل کرتی ہے. دیکھیے یہ ٹیچنگز ہیں ہمارے گرو صاحبان کی جو ٹیچنگ ہے. دیکھیے گرو نانک دیو جی از دا فاؤنڈر آف سکھزم جی, اور انہوں نے اپنے اس سارے دور میں 2 ساتھی ان کے قریب رہے جو انہوں نے اپنے ٹریولاگ میں سب جگہ ساتھ لی ہے. ایک بالا جی تھے, ایک مردانہ جی تھے. تو یہ ایک ہندو تھا, ایک مسلم تھا. تو ایون لاسٹ میں گرو نانک دیو جی جب اس دنیا سے گئے ایک جھگڑا رہا کہ مسلم نے کہا ہمیں ان کو دفنانا ہے اور ہندو نے کہا ہمیں اپنے رائٹس کرنے. تو ایک ہماری فلسفی شروع کی جو لنگر کی فلسفی آپ گرودوارے میں جائیے, یا آپ نے دیکھا جب یہاں فلڈ آیا پورا پنجاب سے یہاں مطلب کئی شخص یہاں پہنچ کے مشکور اور ممنون سب ایکٹیویٹیز کا اس پروگرام کے ذریعے ہم اس چیز کی تشکر کرنا چاہتے ہیں. دلی سے بنی بنائی روٹیاں اور اچار بن کے یہاں, حالانکہ وہ یہاں گرمی سے خرابی ہوگی ایئر لفٹ کرتے وقت, لیکن ایک جذبہ. آخری میسیج آپ کا, چند کچھ سیکنڈ ہمارے پاس سے, آپ سے اجازت لیں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے بہت اہم کام کی ضرورت ہے. جو پانی ہمارا پہلگام کا گش کرتا ہوا پانی ہے, سونا مرگ کا پانی ہے, فیروز پور نالے کا پانی ہے, اس سب کو اکٹھا کریں اور پبلک کو پینے کو دیا جائے تو پانی کی کوئی صاف پانی پینے کی کوئی کمی نہیں. تھینک یو سو مچ. ہم بہت شکر گزار ہیں. ویسے ہمیں بہت محسوس ہوا کہ ہمارا جو وقت کا یہ دامن یہ بہت تنگ پڑ گیا آج, لیکن پھر آپ سے کبھی اور بھی آپ سے وقت چاہیں گے, پھر آپ سے اور ملاقات باتیں کریں گے. آج کے لیے بہت بہت شکر گزار ہم پوری ٹیم کی اور سے. ہمیں امید ہے ناظرین کے یہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.